बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आई सेट अकेडमी के फ्लोर से। जी स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, बी ए इंग्लिश पेपर बी एसेस, आज हम इसमें शुरू कर रहे हैं एक ऐसा कॉमन ऐसे जो कि हमने आपके लिए राइट किया, जिसको आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लगा सकते हैं। हम उसका ज़िक्र भी आपसे करेंगे। जी, इस ऐसे का नाम है सोशल ईवल्स, जिसको आप समाजी बुराइयां कहते हैं। हर माशरे में ये समाजी बुराइयां पाई जाती हैं। इसको आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप कि ये वीडियो आपके ना सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा है बल्कि आपके पेपर्स में आपके अच्छे नंबरों की ज़मानत भी है। जी स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक टू माय पॉइंट। सोशल ईवल्स, हर माशरे में कुछ बुराइयां पाई जाती हैं। उन बुराइयों की थोड़ी सी लिस्ट मैंने नीचे लिखी हुई है यहाँ पे, जैसा कि टेररिज्म, जिसको आप दहशत गर्दी कहते हैं, एक्सट्रीमिज़म, जिसको इंतहा पसंदी कहा जाता है, पोल्यूशन, जिसको आप आलूदगी बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसका मतलब आबादी में बेपनाह इजाफा है, चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों की मजदूरी, स्मगलिंग, ब्राइबरी बोलते हैं रिश्वत सतानी यानी कि रिश्वत लेना देना, नेपोटिज़म, अकरबा परवरी को कहते हैं, अपने करीबी लोगों को नवाजना, राइजिंग प्राइसेस या फिर इन्फ्लेशन इसका नाम होता है, इसका मतलब कीमतों में बढ़ना, कीमतों का बढ़ना या फिर महंगाई का होना, पॉवर्टी, जिसको गुर्बत कहा जाता है, ड्रग एडिक्शन, जिसका मतलब होता है नशे की आदत, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बेरोज़गारी कहा जाता है, इलिटरेसी, जिसको जहालत बोलते हैं, रेप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें किसी एक जेंडर का इम्तियाज़ किया जाता है, मर्द या औरत का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें नस्ली इम्तियाज़ किया जाता है, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें ज़ुबान का इम्तियाज़ किया जाता है, या फिर प्रोविंशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें सूबाई इम्तियाज़ शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अगर आपके पेपर में ऐसे आए तो ये एक कॉमन ऐसे है जो कि हमने आपके लिए राइट किया, जिसके थ्रू आप इन तमाम टॉपिक्स को बजाय अलग अलग याद करने के आप इस एक ऐसे को याद करते हैं तो आपके ये तमाम टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ऐसे की आउटलाइन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जी शुरू करते हैं सोशल ईवल्स। सबसे पहले इसकी आउटलाइन देखते हैं। एवरी सोसाइटी हैज़ सम ईवल्स, हर माशरे में कुछ बुराइयां होती हैं। विद द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ द रेट ऑफ सोशल ईवल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, माशरती बुराइयों की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है। इनजस्टिस इज़ द मेन थिंग, नाइंसाफ़ी वो बुनियादी चीज़ है दैट ब्रीड्स द रूट्स ऑफ दिस डिजीज़, जो इस बीमारी की जड़ों की नशोनुमा करती है। द लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ कंट्रीज़, ममालिक के जो कानून साज इदारे, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, कानून साज इदारे, रूट वर्ड है लेजिस्लेट, कानून साजी करना। द लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ द कंट्रीज़, ममालिक के कानून साज इदारे, शुड लेजिस्लेट, को कानून साजी करनी चाहिए, सच लाज, ऐसे कवानीन को, दैट कैन एरेडिकेट द डिजीज़, जो इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकें। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये वक्त की ज़रूरत है, टू कोलैबोरेट विद द रेस्ट ऑफ द नेशंस, दीगर कौमों के साथ तावन करना, टू मेंटेन अ पीसफुल सोसाइटी, ताकि एक पुरअमन मुआशरे को बरकरार रखा जा सके। जी स्टूडेंट्स, आउटलाइन के बाद ऐसे शुरू करते हैं। एवरी सोसाइटी हैज़ सम ईवल्स, हर मुआशरे में कुछ बुराइयां होती हैं। पीपल हैव सम बैड हैबिट्स एंड आइडियाज़, लोगों में कुछ बुरी आदत और कुछ बुरे ख्यालात होते हैं, विच डेवलप इनटू सोशल ईवल्स, जो माशरती बुराइयों में तब्दील हो जाते हैं। विद द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ
The ratio of social evils is increasing day by day. سماجی برائیوں کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. Different methods and ways of crime, مختلف طریقے اور جرم کے مختلف میتھڈز انداز are being discovered, دریافت ہو رہے ہیں, and adopted by the evil doers, اور اختیار کیے جاتے ہیں برائی کرنے والوں کے ذریعے. Such persons are creating complicated situation, اس طرح کے لوگ پیچیدہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں for their respective governments, بالترتیب اپنی حکومتوں کے لیے, and concerned authorities, اور اپنی متعلقہ اتھارٹیز کے لیے. That is why یہی وجہ ہے the modern governments are legislating, جدید حکومتیں قانون سازی کر رہی ہیں strong laws, سخت قوانین کو to control such evils, ایسی برائیوں پہ قابو پانے کے لیے. The administrative departments are implementing, جو انتظامی ادارے ہیں وہ نافذ کر رہے ہیں strict laws, سخت قوانین کو to maintain law and order in the society, تاکہ معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کو, نظم و ضبط کو برقرار رکھا جا سکے. اور اس کے بعد آپ نے وہ ٹاپک یہاں پہ مینشن کرنا ہے جو کہ آپ کے پیپر میں یا آپ کے مائنڈ میں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ٹاپک ہو سکتا ہے ٹیررزم, ٹاپک ہو سکتا ہے چائلڈ لیبر, ٹاپک ہو سکتا ہے اسمگلنگ. جو بھی ٹاپک ہو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. فار ایگزامپل چائلڈ لیبر کو آج کے اس ایسے میں ایڈ کروں گا. فار ایگزامپل چائلڈ لیبر از اے گلوبل تھریٹ ٹو ہیومینٹی. چائلڈ لیبر گلوبل تھریٹ کہتے ہیں عالمی خطرہ, اور ہیومینٹی کہتے ہیں انسانیت. چائلڈ لیبر جو ہے, بچوں سے مزدوری کروانا جو ہے, وہ انسانیت کو ایک عالمی خطرہ ہے. دس سوشل ایول از فاؤنڈ ان ایوری سوسائٹی, ایوری ریجن اینڈ ایوری کنٹری آف دا ورلڈ. یہ معاشرتی برائی دنیا کے ہر معاشرے, ہر خطے اور ہر ملک میں پائی جاتی ہے. نو کنٹری اور سوسائٹی کین کلیم, کوئی بھی ملک یا معاشرہ دعویٰ نہیں کر سکتا ٹو ہیو کنٹرولڈ اٹ پراپرلی, کہ اس نے اس کے اوپر مناسب طور پر قابو پا لیا ہے. لائک ادر ڈیولپنگ کنٹریز آف دا ورلڈ, دنیا کے دیگر ترقی پذیر ملکوں کی طرح پاکستان از آلسو فیسنگ, پاکستان بھی سامنا کر رہا ہے دا سوشل ایول آف چائلڈ لیبر. میں دوبارہ عرض کروں, چائلڈ لیبر میں نے ایک مثال کے طور پہ چوز کیا ہے. نیکسٹ پیراگراف. دس سوشل ایول اسپوائلز, یہ سوشل ایول بگاڑتی ہے دا ریئل پلرز آف دا اسٹیٹ, اسٹیٹ کے یعنی کہ ریاست کے حقیقی ستونوں کو. دا کلیکٹیو پیٹرنز آف دا پیپل, لوگوں کا ایک کلیکٹیو پیٹرن, پیٹرن کہتے ہیں ان کے رہنے کا انداز, ان کا مجموعی طور پہ رہنے کا انداز لوگوں کا. دیئر فاکویز, ان کے علاقائی طریقے, نارمز, رسومات, اینڈ ویز آف لائف, اور زندگی گزارنے کے طریقے, آر افیکٹڈ, متاثر ہوتے ہیں بائی اٹس گروتھ, اس کے بڑھنے سے. دا بیسز آف سوسائٹی آر ویکنڈ, معاشرے کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں. دا مورل ویلیوز کلیپس, معاشرتی اقدار ختم ہو جاتی ہیں, کلیپس, گر جاتی ہیں. دا ایڈیفس آف دا سوسائٹی ڈیٹیریوریٹس, معاشرے کا جو چہرہ ہے اس کی بناوٹ مسخ ہو جاتی ہے. ایز اے رزلٹ, نتیجے کے طور پر, دا انٹیگریٹی, سولیڈیرٹی اینڈ اسٹیبلٹی, خود مختاری, سالمیت اور استحکام آف دا نیشن, قوم کا, آر انڈینجرڈ, خطرے میں پڑ جاتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف. دیر آر مینی کازز آف دس سوشل ایول, اس معاشرتی برائی کی بہت سی وجوہات ہیں. فرسٹ, سب سے پہلے, انجسٹس از دا مین تھنگ. انجسٹس یعنی کہ ناانصافی وہ بنیادی چیز ہے دیٹ بریڈ دا روٹس آف دس ڈیزیز, جو اس بیماری کی جڑوں کی نشونما کرتی ہے. دا اوپریسڈ پیپل, متاثرہ لوگ, آر ناٹ پرووائڈیڈ دا فیئر اینڈ اسپیڈی جسٹس ویل ان ٹائم, ان کو مہیا نہیں کیا جاتا تیز رفتار اور اچھا انصاف بر وقت. ان ادر ورڈ, دوسرے الفاظ میں, وی کین سے, ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, کہ دیر سے ملا ہوا انصاف انصاف سے انکار کے مترادف ہوتا ہے. سیکنڈلی, دوسرے نمبر پر, میجورٹی آف آور پاپولیشن, ہماری آبادی کی اکثریت, ہیز نو سیوک سینس, اس میں کوئی مہذب احساس نہیں پایا جاتا. پیپل یوز آکورڈ ویز, لوگ جو ہیں وہ آکورڈ طریقے استعمال کرتے ہیں, پرانے, قدیم. یو کین سے آن دا ادر ہینڈس کہ بے ڈھنگے قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں ٹو پرفارم دیئر ڈیو فنکشن, اپنا کوئی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے. دو سیوک سینس از کنڈیشنڈ ود ایجوکیشن, اگرچہ
سیوک سینس یعنی کہ مہذب احساس وہ مشروط ہے تعلیم کے ساتھ، یٹ پھر بھی موسٹ آف دا ایجوکیٹڈ پیپل شو انڈیسنٹ مینرز، بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ بھی بے وقار قسم کے آداب جو ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں، وائل ڈیمانسٹریٹنگ دیئر ڈیوٹیز، جب وہ اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک فرق آپ کو بتاؤں. یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے دو اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے یٹ. یہ اس کو کنجنکشن کہتے ہیں. یہ دو بھی ہو سکتا ہے، آل دو بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ. یاد رکھیں اگر شروع میں کسی بھی سینٹنس کے شروع میں آل دو یا دو آئے گا تو اس کے بعد اس کے سیکنڈ پارٹ میں یٹ ضرور آئے گا. آئی مین بٹ کبھی نہیں لگا سکتے آپ کا سینٹنس رانگ کنسیڈر ہوگا. آل دو کے بعد ہمیشہ آپ یٹ یوز کریں گے. نیکسٹ پیراگراف. ایکامولیشن آف ویلتھ ان اے فیو ہینڈس، دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں، از آلسو دا روٹ کاز آف دس ڈیزیز، وہ بھی اس بیماری کی بڑی وجہ ہے. ایز اے رزلٹ نتیجے کے طور پہ دیر آر ٹو ایکسٹریمز ان دا پیپل آف دا سوسائٹی، معاشرے کے لوگوں میں دو طرح کی انتہائیں پائی جاتی ہیں. اے ٹرینڈ آف کمپٹیشن، مقابلے کا رجحان، امنگ پیپل لوگوں کے درمیان، ٹو بیکم رچ دین ادر، دوسرے لوگوں سے امیر ہونے کا. اے ٹرینڈ آف کمپٹیشن امنگ پیپل، لوگوں میں مقابلے کا رجحان دوسرے لوگوں سے امیر ہونے کا، از ڈیولپنگ ود فل مومنٹم، اپنی پورے مومنٹم کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اپنی پوری توانائی طاقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے. مینی پیپل آر یوزنگ انلیگل ویز، بہت سے لوگ ناجائز طریقے استعمال کر رہے ہیں، ٹو سنیچ دیئر رائٹس، اپنے حقوق کو چھیننے کے لیے. مینی اسٹیپس کین بی اڈاپٹیڈ، بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ٹو ٹیکل دس ایول، اس برائی سے نپٹنے کے لیے. اقدامات. فرسٹ، سب سے پہلے دا لیجسلیٹو باڈیز آف دا کنٹریز، ممالک کے جو قانون ساز ادارے ہیں، شوڈ لیجسلیٹ، ان کو قانون سازی کرنی چاہیے، سچ لاز، ایسے قوانین کو، دیٹ کین ایریڈیکیٹ دا ڈیزیز، جو کہ اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. سیکنڈلی، دوسرے نمبر پر، اے ڈیوٹیفل اینڈ سنسیئر ایگزیکٹو از کوائٹ نیسیسری، ایک فرض شناس اور مخلص ایگزیکٹو نگران بہت ضروری ہے، ٹو امپلیمنٹ دا لا ود فل مومنٹم، تاکہ وہ قانون کو پورے توانائی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ امپلیمنٹ کرے. ڈیووشن، اپنی تندہی کے ساتھ، اینڈ پروفیشنل رسپانسبلٹی، اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ. نیکسٹ، اے نیوٹرل جوڈیشری، ایک غیر جانبدار عدلیہ، از آلسو نیسیسری، وہ بھی ضروری ہے، ٹو ایوائڈ دا وائلیشنز، تاکہ وائلیشن سے بچا جا سکے، آف دا بیسک ہیومن رائٹس، ان بنیادی ہیومن رائٹس کا، ڈن بائی دا ایگزیکٹو، جس کو وہ نگران کرتا ہو. فرسٹ آف آل، دا فرسٹ از لیجسلیٹو باڈیز، ان کو لیجسلیٹ کرنا چاہیے قانون کو. سیکنڈ، اس کے اوپر ایک ایگزیکٹو ہونا چاہیے. تھرڈ، ایک نیوٹرل جوڈیشری ہونی چاہیے جو کہ اس ایگزیکٹو کو بھی چیک اینڈ بیلنس کرے. اینڈ تھرڈلی، پبلک اوپینین کین پلے این امپورٹنٹ رول، عوامی رائے جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے ان اینڈنگ دس ڈیزیز، اس بیماری کے خاتمے کے لیے. دس ٹاسک کین بی پرفارمڈ بائی دا الیکٹڈ ریپرزینٹیوز، یہ ٹاسک لیا جا سکتا ہے ان منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعے، آف دا لوکل گورنمنٹ، مقامی حکومت کے، ٹو موبلائز دا پبلک اوپینین، کہ وہ عوامی رائے کو موبلائز کریں. فورتھلی، چوتھے نمبر پر، میس میڈیا شوڈ گیو پراپر کوریج، میس میڈیا کو مناسب کوریج دینی چاہیے، ٹو دس ایول، اس برائی کو، بائی ہائی لائٹنگ اٹس بیڈ اینڈ ہارمفل امپلیکیشنز، اس کے برے اور نقصان دہ نفاذ کو نمایاں کرتے ہوئے. اس سلسلے میں ایڈیٹرز، کالمسٹ، کارٹونسٹ اینڈ اینالسٹ، جتنے ایڈیٹر ہیں، جتنے کالم نگار ہیں، جتنے کارٹون بنانے والے ہیں، جتنے تجزیہ دینے والے لوگ ہیں، شوڈ ایکسپینڈ اے کمپریہنسو موو، ان کو ایک جامع قسم کی تحریک کو ایکسپینڈ کرنا، پھیلانا چاہیے، بائی یوزنگ دا پاور آف پین اینڈ پریس، قلم اور پریس کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے. سملرلی، اسی طرح ڈگنیفائڈ اینڈ پرومیننٹ پرسنالٹیز، ممتاز اور نمایاں شخصیات، کین آلسو پلے اے لیڈنگ رول، ایک لیڈنگ رول، بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. فائنلی، بالآخر، ایٹ دا اینڈ یو کین سے اے کمپریہنسو موو فرام ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے سے ایک جامع قسم کی موو، ایک قدم، شوڈ بی لانچ، اس کو لانچ کیا جانا چاہیے، ٹو اینڈ دس ڈیزیز فرام دا سرفیس آف دا ارتھ، زمین کی سرفیس سے اس بیماری کے خاتمے کے لیے. اونلی دیز ایکشن اسٹیپس اینڈ میجرز، یہ تمام تر اقدامات، یہ تمام تر کام، اف ٹیکن ان لیٹرز اینڈ اسپرٹس، اگر پورے دل و جان سے کیے جائیں، ان لیٹرز اینڈ اسپرٹس، دس از این ایڈیم، اس کا مطلب ہوتا ہے
پورے دل و جان کے ساتھ. کین ریئلائز تو محسوس کروایا جا سکتا ہے دا ڈریم آف ویلفیئر گلوبل اسٹیٹ, ایک عالمی بہبودی ریاست کے خواب کو ان دا ایئر ٹو کم, آنے والے سالوں میں. اٹ از دا نیڈ آف دا آور, یہ وقت کی ضرورت ہے, ٹو کولیبریٹ ود دا ریسٹ آف دا نیشنز, کہ دیگر قوموں کے ساتھ تعاون کیا جائے, ٹو مینٹین اے پیسفل سوسائٹی, ایک پرامن معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے. وداؤٹ سنسیئر انیشیٹو اینڈ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن, بغیر مخلصانہ پیش قدمی اور مضبوط قوت ارادی کے, آل دا ایفرٹس آف ڈوئنگ اسپیچز اینڈ واکس, تمام تر جو کوششیں ہیں تقریروں کی اور واک کی, دا رولز اینڈ ریگولیشنز آر نتھنگ, یہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں, بٹ دا ویسٹیج آف ٹائم, منی, مائنڈ اینڈ انرجی, بلکہ یہ وقت, پیسہ, ذہن اور توانائی کا ضیاع ہے. اسٹوڈنٹس, یہاں پہ یہ ایسے ختم ہوتا ہے. میری تمام گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آئی ہوپ آپ کے پیپر میں اچھے مارکس بھی آئیں گے. آئی ہوپ کہ آپ اس ایسے کو اچھے طریقے سے کریں گے, بیکاز دس از ناٹ اونلی این ایسے. ہیئر میں نے تقریباً 14 سے 15 ایسیز لکھے ہیں, جن کو ٹاپکس لکھے ہیں جن کو یہ ایسے کور کر رہا ہے. اگر آپ اس ایسے کو اچھے طریقے سے کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کے 14 سے 15 ایسیز آپ کو لرن ہو جائیں گے, اور اس طریقے سے آپ کو پیپر میں اچھے طریقے سے فائدہ ہو جائے گا. اگر آپ کو ہمارے اس تمام لیکچر میں, اس تمام ویڈیو میں اگر آپ کو کسی جگہ کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, ہم آپ کو اس کا رپلائی کریں گے ایز سون ایز پاسبل. اس تمام ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت شکریہ جی.